کون کون اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے اور کون کون اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مکمل تفصیل سمجھ لیں۔ مرد اعتکاف پر بیٹھے گا تو وہ مسجد میں اعتکاف پر بیٹھے گا، گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ عورت اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے اور وہ گھر میں اعتکاف پر بیٹھے گی۔ ایسا سمجھدار بچہ کہ جو بالغ تو نہیں، اگر تو بالغ ہے پھر تو وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے، اگر بالغ نہیں ہے تب بھی اگر وہ تمیز رکھنے والا بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، مسجد کا ماحول خراب نہیں کرے گا، شور نہیں ڈالے گا، مسجد میں گند نہیں ڈالے گا، سمجھدار بچہ ہے، تو وہ بھی اعتکاف پر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کا دور ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، یعنی باپ یا بھائی اگر ساتھ ہے تو پھر بٹھائیں، ورنہ پھر اس طرح نہ بٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس نے رمضان کا کوئی روزہ مس کیا ہے، مثال کے طور پر پہلے سٹارٹ والے روزوں میں کوئی روزہ نہیں رکھا یا سارے بالفرض اس نے روزے نہیں رکھے، تو اب وہ اعتکاف پر بیٹھنا چاہتا ہے، وہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن جب وہ اعتکاف پر بیٹھے گا تو وہ سارے روزے اس پر رکھنا ضروری ہیں جب اعتکاف میں وہ بیٹھے گا۔ یعنی بعض لوگوں میں مشہور ہوتا ہے نا کہ کوئی روزہ مس اگر کیا ہے یا کچھ روزے چھوڑے ہیں تو اب اعتکاف پر بیٹھ رہے ہیں تو وہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، عورت بھی اور مرد بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں۔ جتنے دن اعتکاف پر بیٹھنا ہے وہ روزے رکھنا لازمی ہوگے۔ اور یہ والا جو اعتکاف ہے، جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، آخری 10 دن کا یا آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کہ اگر پورے علاقے میں سے ایک بھی بندہ اعتکاف پر نہیں بیٹھتا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک بندہ یا چند بندے بھی اگر اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں تو جو بیٹھیں گے اعتکاف پر ان کو اللہ کی رحمت سے اجر اور ثواب ملے گا، اور گناہ کسی کو بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کی وجہ سے سارے بری ہو جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ساری ویڈیوز، عورتیں کس طرح بیٹھیں گی، کیا کریں گی، کیا کیا، اور باقی جو اعتکاف کے جتنے مسائل ہیں سب پر انشاءاللہ اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز آتی رہیں گی۔